بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، فَيَدْمَغُهُ پھر وہ اس کا سر توڑ ڈالتا ہے، بس وہ اس کا سر توڑ ڈالتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ پھر وہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے خرابی ہے، ویل خرابی، اور تمہارے لیے خرابی ہے، مما اس میں، تصفون جو تم باتیں بتاتے ہو، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ اور جو اس کے پاس ہیں، وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اس کے پاس ہیں، اس کے نزدیک ہیں، لا یستکبرون وہ نہیں سرکشی کرتے، نہیں تکبر کرتے، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون اور نہیں وہ تھکتے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون اور وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، لا یفترون اور وہ نہیں تھکتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ انبیاء چونکہ ایک مکی صورت ہے لہٰذا مخلوقات کا بھی ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، سچائی اور مشرکین کی جو ہے وہ نافرمانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بار بار ان لوگوں کو جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے بہت سی آیات اور نشانیوں کو بیان فرمایا، اور وہ جو اعتراضات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوپر کیا کرتے تھے اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ سے پیچھے کی سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ان لوگوں کو پھر جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں ایمان کے قبول کرنے کی، کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے پاس جب قرآن آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ اتنے بڑے آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بسی ہوئی دنیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے ایمان قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے آسمان اور زمین کے درمیان، وما بینہما اور جو کچھ ہے ان کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان تو دنیا ہے، تو اللہ فرمایا لاعبین میں نے انہیں اسے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا کہ تم اس کی ہر چیز کو دیکھتے ہو اور نظر انداز کرتے ہو اور دنیا کے اندر رہ کر میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر میری ناشکری کرتے ہو کہ مجھے معبود ماننے کے بجائے پتھروں کے بتوں کی کیا کرتے ہو، پوجا کرتے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آسمان زمین اور ان کے درمیان جو میں نے دنیا بنائی ہے تو اس کی جو تخلیق میں نے کی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، لیکن اسی آسمان اور زمین کے درمیان اس دنیا کے اندر جن قوموں نے، جن بستیوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کا انکار کیا تو اللہ نے ان بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ لہٰذا جو ان نشانیوں کو سمجھنے کے بجائے اسے کھیل کود اور کا ذریعہ بناتے ہیں تو اللہ پھر انہیں بھی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ ہے لاعبین، لاعب کسے کہتے ہیں؟ لاعب یا لعب ایسے کھیل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ دیکھیے دنیا میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری آخرت سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری دنیا کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ظاہر ہے اس کا تعلق کیا ہے، آخرت سے ہے، کہ آخرت میں ہمیں جواب دے ہونا ہے اللہ کے آگے اور اس کا ثواب بھی ملے گا اگر ہم کرتے ہیں تو۔ اور دنیا کے بہت سارے کام ہیں، کھانا پکانا، گھر کے ہمارے کام کاج، آدمیوں کے جو ہے دفتر کے، اور اسی طرح نوکریوں کے، اور اسی طرح کاروبار کے، بہت سارے ہمارے ایسے کام ہیں جو ہمیں دنیاوی نفع پہنچاتے ہیں۔ لیکن لعب کسے کہتے ہیں؟ لعب ایسے کام کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہو اور نہ جس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہو، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کام کے کرنے کا۔ تو عربی زبان کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لہو اور ایک لعب، لہو و لعب، لہو لعب۔ تو لعب کہتے ہیں کہ فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا، کرو لیکن بیکار ہے، اور لہو اسے کہتے ہیں
کہ جس کے اندر گناہ بھی شامل ہو جائے، کہ اس ایسا کام جس سے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو اور ایسا کام جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اور وہ گناہ کے اوپر بھی کیا ہو، مشتمل ہو۔ دیکھیے جیسے ایک مثال ہے گانا بجانا۔ اب دیکھیے گانا بجانا، اس کا آخرت کا بھی ظاہر سی بات ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سراسر حرام ہے، گناہ ہے۔ دنیا کا بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ سن رہے ہیں تو جی دنیا کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس میں کیا ہے، گناہ بھی ہے، یہ ہے لہو۔ اور لعب وہ ہوتا ہے جس میں فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہے انسان کیا کرتا ہے، اپنے وقت کو برباد کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو فرمایا مشرکین کے لیے کہ انہوں نے آسمان اور زمین کو کھیل اور کود بنا لیا، تو مطلب کیا ہے یہاں لعب، کہ منکرین اسلام جو تھے، جو مشرکین تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کیا کرتے تھے، قرآن پر بھی اعتراضات کیا کرتے تھے، اور توحید کا، وحدانیت کا انکار کیا کرتے تھے۔ قرآن پر اعتراضات بھی ہم نے پڑھ لیے پیچھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات بھی پڑھ لیے، کھاتے کیوں ہیں، یہ پیتے کیوں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ سوتے کیوں ہیں، یہ سارے اعتراضات وہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ لاعب ہیں، یہ فضول کاموں کے اندر کیا کرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، غور و فکر کے لیے پیدا کی ہیں، اللہ کی ایک ایک تخلیق سے اس کی کاریگری جھلکتی ہے۔ اگر یہ اللہ کی مخلوقات کو دیکھیں تو پھر جو ہے وہ کیا کر لیں گے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ آگے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کوئی کھلونا۔ اللہ پاک نے یہاں پر ان کے جو ہے ایک سوچ کا جواب دیا ہے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں بس یہ کھیل کود ہے اور دنیا تو گزر جائے گی، اس کے بعد وہ آخرت کا تو ویسے انکار کرتے تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کا تو انکار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا کو کھیل تماشا ہی بنانا ہوتا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اللہ فرما رہے کہ مجھے اتنی بڑی دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی، اتنا بڑا کائنات کا نظام بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ سات آسمان اللہ نے بنائے، 7 زمینیں بنائی، اور پھر 7 آسمان اور زمینوں کے درمیان اللہ نے دنیا بنائی، دنیا سجائی، دنیا بسائی، اور نہ جانے کتنی قسم کی مخلوقات اللہ نے دنیا کے اندر رکھی، اور ہر مخلوق کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور آسمان اور زمینوں کی جو مخلوق ہے ان کا انتظام بھی اللہ کے ذمہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے صرف یہ کھیل کے لیے بنائی ہوتی تو مجھے تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو یہ کام اپنے پاس بھی کر سکتا تھا، اپنے پاس ہی جو ہے وقت کے لیے کیا کر لیتا، کچھ اور کھیل تماشے کی چیز بنا لیتا۔ حالانکہ اللہ تو کھیل اور تماشے ان ساری چیزوں سے کیا ہے، پاک ہیں، بری ہیں، لیکن اللہ نے یہ آیت سمجھانے کے لیے ان کو بیان فرمائی لو اردنا، اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا، کہ ہم بنائیں کوئی کھیل، کہ مجھے کھیل کی ضرورت ہوتی، لاتخذناہ، تو میں بنا لیتا اس کو اپنے پاس، من لدنا، اپنے پاس ہی بنا لیتا، انا کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، مجھے اگر ضرورت ہوتی تو میں اتنی بڑی دنیا نہیں بناتا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو لو کا لفظ لکھا ہے نا، لو اردنا، اگر ہم چاہتے، تو اس کا مطلب کیا ہے، لو فرضی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا فرض کرو ایسا ہے، فرض کرو ویسا ہے، تو اس کی حقیقت نہیں ہوتی، ہم ایک مثال دینے کے لیے اس چیز کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے مثال دینے کے لیے ہی یہ بنایا کہ جتنی بھی یہ الویات اور سفلیات ہیں، الویات یعنی کہ اوپر کی جو مخلوقات ہیں اور اوپر کی اللہ کی جو اللہ کی کاریگری، یعنی آسمان اور اس کی مخلوقات، سفلیات یعنی کہ آسمان سے نیچے اور زمین سے لے کر تحت الثری تک، زمینی مخلوقات ہوں یا آسمانی مخلوقات ہوں، یہ دنیا کے لوگ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اتنے بڑے کام کھیل اور کود کے لیے نہیں کیے جاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت ایسی کھیل اور کود کی چیزوں سے کیا ہے، بالکل بری ہیں اور پاک ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وحدانیت کے اوپر
ایمان لے کر نہیں آتے. تو اب اللہ کیا کرتے ہیں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل کے اوپر. قذف کا یہاں لفظ لکھا ہے قذف. قذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا اور مارنا، اور یدمغ کا معنی ہوتا ہے ضرب لگانا، دماغ پر مارنا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ضرب عربی میں مارنا، ایک ہوتا ہے دماغ کے اوپر مارنا. جو مارنا ہوتا ہے نا، ضرب یضرب کا ایک لفظ آتا ہے عربی میں، جسم پر کہیں بھی آدمی مار سکتا ہے، لیکن ایک چوٹ وہ ہوتی ہے جو دماغ کے اوپر ماری جاتی ہے. دماغ کی چوٹ کیا ہوتی ہے؟ بہت شدید ہوتی ہے. تو عربی میں دماغ کے اوپر مارنے اور چوٹ کے لیے جو ہے ید مغو کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے اسی لفظ کو بیان فرمایا ہے. اور تیسرا لفظ بیان فرمایا زاہق. زاہق کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا. زاہق کا معنی ہوتا ہے نام و نشان مٹ جانا. اب آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اور یہ جو اس کی عجیب و غریب یہ ہم نے کائنات بنائی، اور کائنات کیسے عجیب و غریب بنائی ہم بہت ساری آیات کے اندر اس کو پڑھ چکے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ عجیب و غریب کائنات ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی بلکہ حکمت کے لیے بنائی. اور حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہماری اسی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ذریعے حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، اور ان نشانیوں کے ذریعے حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ سامنے آ جائے. کہ جب انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو پھر باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. کہ اللہ نے کتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، اور ایسے پہاڑ جن کے اوپر کچھ بھی نہیں، ایسے پہاڑ جو سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں. اگر ہم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سچے دل سے جو ہے وہ سوچیں، دیکھیں اور دماغ سے اس کے بارے میں فیصلہ کریں، تو ہر انسان یقیناً اللہ کی ذات کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ ایمان لا سکتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حق کو باطل کے اوپر پھینک کے مارا ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ویسے ہی مارنا، ہاتھ سے مارنا، ٹھیک ہے نا، اس کے مارنے کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جب کسی دور کے شخص کو کوئی چیز ماری جاتی ہے تو اس کوئی چیز پھینک کر ہم مارتے ہیں. جب ہم کوئی چیز پھینک کر مارتے ہیں نا تو اس میں ہماری طاقت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ لگتی ہے. آپ اس کی مثال آج کے دور میں گن اور بندوق سے لے سکتے ہیں. پسٹل سے جب گولی چلائی جاتی ہے تو دیکھیے پسٹل کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ تھپڑ بھی جو ہے کسی کو کیا کرتا ہے؟ ہاتھ سے مارتا ہے. لیکن جو ہاتھ سے تھپڑ مارتا ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی. جو پسٹل سے جب گولی نکلتی ہے تو وہ گولی بھی کیا ہوتی ہے؟ پھینکی جاتی ہے اس پسٹل کے ذریعے. اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے، اس کے دماغ کو ختم کر دیتی ہے، اس کے دل کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم حق کے ذریعے کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ باطل کے اوپر پھینکتے ہیں. یعنی پوری قوت سے جو ہے حق جب آتا ہے تو باطل کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے. اور پھر باطل کیسے مٹتا ہے؟ دیکھیے ایک ہے مر جانا، ایک ہے عبرت کی موت مرنا. ایسی موت عبرت کی، دنیاوی مثال کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں. ایک انسان ہے، اس کو اٹیک ہوا وہ مر گیا، اس کو کینسر ہوا وہ مر گیا، ٹھیک ہے، یہ عام طرح کی موتیں ہیں. لیکن ایک انسان ہے، اس کا کوئی شدید قسم کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری باڈی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ متاثر ہو جاتی ہے. کسی کا دماغ نکل جاتا ہے، کسی کا پورا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی جل کے بہت برے طریقے سے مر جاتا ہے. تو ایسی جو موتیں ہوتی ہیں نا تو لوگوں کو بہت وقت تک یاد رہتی ہیں کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوتا، ایسا حادثہ ہوا تھا. اور وہ لوگ ایک دوسرے کو سی مثالیں دیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ایسا کام نہیں کرنا، ایسے بھی ہو جاتا ہے، ایسے فلاں کے ساتھ ہوا. یہ ہوتی ہے ایک طرح سے یاد رہ جانے والی موت. تو اللہ نے یہاں یہی فرمایا کہ جب حق باطل کے اوپر آتا ہے تو باطل کا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دماغ ٹوٹ جاتا ہے. اس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں بھیجا نکل جانا. کہ کسی کا جو ہے جب دماغ کے اندر جو اللہ نے مغز رکھا ہے اگر یہی باہر نکل جائے تو کتنی شدید چوٹ پہنچی ہوگی. کیونکہ سر کی ہڈی اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ یہ آرام سے ٹوٹنے والی ہوتی. سر کی ہڈی آرام سے ٹوٹنے والی نہیں ہوتی.
تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اسی کو بیان فرمایا کہ جب حق پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے تو باطل جو ہے، باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے، یعنی اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے بالکل. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے نام و نشان ہو جاتا ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تو باطل کی کیا ہو گئی؟ کمر ٹوٹ گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتاتے ہو. جو تم بتاتے ہو مطلب جو تم گھڑتے ہو، کہ تم اللہ کے خلاف بھی بہت سی باتیں گھڑتے ہو. گھڑنے کا ایک لفظ دیکھیے، یہ اردو زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا، بعض اوقات کہتے ہیں فلاں نے تو اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی، فلاں نے اپنے پیٹ سے یہ بات گھڑ لی. مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس بات میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو لفظ ہے مما تصفون، یہ اسی طرح کے لیے آتا ہے، گھڑنے کے معنی میں جھوٹ. کہ تم اللہ رب العزت کے متعلق جتنے بھی عقیدے رکھتے ہو، کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کی تو اولاد ہے، فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو مونس ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی بیویاں ہیں. یہ ہم ان کا عقیدہ پڑھ چکے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، معاذ اللہ. قرآن کو شاعری کی کتاب کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تمہاری گھڑی ہوئی ہیں، سب کچھ جھوٹ ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. یعنی آسمانوں میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی کیا ہے؟ غلام ہیں. اللہ ان کا بادشاہ ہے، اللہ ان کا آقا ہے. اور اسی طرح جو مخلوق زمین کے اندر ہے، اللہ کیا ہے؟ ان کا بادشاہ ہے، اللہ ان کا مالک ہے، اور وہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس ہیں، تو اسے مراد ہے وہ فرشتے جو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. یہاں فرشتوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت کیا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم میری عبادت نہ بھی کرو، یہ مشرکین اگر میری عبادت نہ بھی کریں، اور عبادت تو بعد میں کریں، ایمان بھی نہ لائیں، ایمان نہ لائیں، میری عبادت نہ کریں، تو بھی مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میری خدائی کے اندر کوئی بھی فرق آنے والا نہیں ہے. کیونکہ اگر تم عبادت کرتے ہو اور ایمان قبول کرتے ہو، یہ تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے، میرے نفع کے لیے نہیں ہے. کہ میں جو ہے اگر تم عبادت نہیں کرتے اور ایمان قبول نہیں کرتے تو میری بادشاہی اور شہنشاہی میں کوئی فرق آئے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ میرے پاس تو ایسی مخلوق ہے جو کہ ہر وقت کیا کرتی ہے؟ میری عبادت کرتی ہے. اب دیکھیے اللہ نے کیسے فرشتے بنائے. ایسے آتے ہیں کہ ایسے فرشتے ہیں، ایسے فرشتوں کی جو ہے اتنے فرشتوں کی تعداد ایسی ہے جو ہمیشہ قیام میں کھڑی رہتی ہے، کہ اس کی جو ہے وہ رکوع کرنے کی باری نہیں آتی، رکوع کرتے. اور کتنے فرشتوں کی ایسی جماعتیں ہیں جو کہ رکوع کر رہی ہیں، ان کی سجدے کی باری نہیں آتی. اور کتنے ایسے ملائکہ اور فرشتے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے کھڑے ہونے کی اور رکوع کرنے کی باری نہیں آتی. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو جو 2 رکعت نماز عطا کی ہے، اس 2 رکعت کی نماز کے اندر فرشتوں کی ساری عبادت جمع کر دی ہے. جو فرشتے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو اللہ نے 2 رکعت میں قیام بھی دے دیا. جو فرشتے رکوع سجدے میں ہیں تو ہمیں 2 رکعت کی نماز میں رکوع سجدہ بھی مل گیا. جو فرشتے ذکر تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ نے وہ ذکر تسبیحات نماز کے اندر دے دیا کہ ہم نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز کے اندر رکوع سجدے کی تسبیحات بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل جب ہم ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ سجدے کی تسبیح بھی آ گئی. تو اس امت محمدیہ کی 2 رکعت نماز کے اندر اللہ نے فرشتوں کی عبادت کو جمع فرما دیا. تو اب اللہ پاک نے یہاں پر یہ فرشتوں کی جو ہے مثال کیوں دی ہے. یہاں پر دیکھیے کہ وہ فرشتے ہیں جو اس کے پاس مخلوق ہے، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ ہی تھکتے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے نا، اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو اور ہم جیسوں کو بھی، کہ انسان مستقل عبادت نہیں کر سکتا. دیکھیے
کیسے کہ ایک تو یہ کہ انسان ظاہر سی بات ہے کمزور ہے، تھک سکتا ہے، تھک جاتا ہے بلکہ، تو ہم 24 گھنٹے جو ہے عبادت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق بنا لیا جائے تو ہم 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اپنی معمول کے مطابق کام بھی کرتے ہیں اور ہماری وہ جو ہے عبادت بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ یہ فرشتوں کی مثال کیوں دی، اس کو سمجھ لیں کہ کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی شخص عبادت سے 2 چیزوں سے رک جاتا ہے۔ کوئی کسی کی اگر عبادت نہیں کرتا، یا یہ جو مشرکین جو ہیں یہ اللہ کی اگر عبادت نہیں کرتے تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت کرنے کے لیے کسی ذات کو اپنے سے بڑا سمجھنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی بڑے ہیں۔ پوری کائنات میں جو بڑائی ہے وہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر یہ مشرکین اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو اپنا بڑا ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی انسان عبادت کرنا چاہے ایمان لانے کے بعد، جیسے کہ ہم ہیں الحمدللہ ایمان ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص عبادت تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ دائمی عبادت نہیں کر سکتا کہ ہم ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں رات اور دن میں، ہم 24 کے 24 گھنٹے جو ہے وہ عبادت کریں، یا اپنی زندگی جتنی 50 60 70 80 جتنے سال کی زندگی ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلسل عبادت کریں، تو یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان تو نہیں کر سکتا 24 گھنٹے کی عبادت یا ساری زندگی کی، کیونکہ اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے، سونے کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، خوشی غمی کی بھی ضرورت ہے، کاروبار کی بھی ضرورت ہے، نوکری کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرے پاس تو ایسی مخلوق ہے جو کہ مجھے بڑا سمجھ کر عبادت کرتی ہے، تم مجھے بڑا نہیں سمجھتے اس لیے میرے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے، لیکن اے مشرکین مکہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایسی مخلوق ہے جو مجھے بڑا سمجھتی ہے اور میری عبادت کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں میری، وہ بھی اس طرح عبادت نہیں کر سکتے جیسے کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں، کہ وہ اپنی ساری زندگی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو مخلوق اس کے پاس ہے وہ تکبر نہیں کرتی عن عبادتی، اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہیں وہ اس کی نہ ہی وہ اسے تھکتے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، ولا یفترون، اور وہ نہیں تھکتے۔ کہ فرشتے اچھا یہ جو ہے نا پہلا والا لفظ، اس کا معنی ہے کاہل ہونا، سست ہونا، کہ وہ ایک ہی رفتار سے کیا کرتے رہتے ہیں؟ تسبیح، اللہ کی بات کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے انسان کتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ عبادت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ تھکے گا بھی، اسے نیند بھی آئے گی، اس کی طبیعت میں جو ہے بوجھ ہو جائے گا، انسان ہے نا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فرشتے عبادت کرتے ہی رہتے ہیں، تھکتے ہی نہیں وہ تو، اور سست نہیں پڑتے وہ، اور لا یفترون، اور وہ تھکتے نہیں، رات اور دن کا وظیفہ ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث، انہوں نے کعب بن احبار یہ جو ہے اہل کتاب کے ایک بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ فرشتوں کو تسبیح کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ یعنی فرشتے کوئی اور کام نہیں کرتے، صرف تسبیح کرتے رہتے ہیں؟ اور اگر فرشتے دوسرے کام بھی کرتے ہیں تو دوسرے کام کے ساتھ فرشتے تسبیح کیسے کرتے ہیں؟
مطلب کیا ہے سوال کا؟ دیکھیے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اس وقت عبادت نہیں دوسرے گھر کے کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف نماز ہی پڑھیں گے اس ٹائم۔ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس ٹائم ہم تلاوت بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ دوسرے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہاں حافظ ہے، اگر وہ جو ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت اور کام بھی کر رہا ہے، لیکن ہر بندہ تو حافظ نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرے کام نہیں کرتے۔ تو یہی سوال کیا کہ اگر فرشتے ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو وہ دوسرے کام کب کرتے ہیں؟ اور اگر وہ دوسرے کام بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، تو وہ تسبیح ہر وقت کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت کعب بن احبار نے بتایا، فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، کیا تمہارا اور کوئی تو جو مشغلہ ہے وہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے؟ مطلب یہ کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی بتا دیا اللیل والنہار، رات اور دن، تھکتے ہی نہیں ہیں، ولا یفترون، وہ تھکتے نہیں ہیں، کہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی جو تسبیحات ہیں ان کی سانس کے ساتھ چلتی ہے۔ اب دیکھیے ہم سانس جو ہے نا مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے لیتے ہیں۔ ہم جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو ہماری سانس چل رہی ہے، ہم کام کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، خوشی میں ہیں، غمی میں ہیں، سانس ہمارا کبھی بھی نہیں رکتا۔ جس دن یہ سانس رکے گا اس دن انسان زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر مثال دینے کے لیے سمجھایا کہ کیا تمہارا کوئی کام تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے؟ تم کام بھی کرتے رہتے ہو، سانس بھی لیتے رہتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرشتوں کی تخلیق ایسے فرمائی ہے کہ فرشتے اپنے کام بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ذکر کی جو ہے وہ عبادت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا شاید کہ جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا، کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ جنت تو ہے ہی عیش کی جگہ، جنت تو ہے ہی آرام کی جگہ، لیکن جنت کے اندر ایک جو ہے انسان کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ ذمہ داری کہہ لیں یا وہ عبادت کہہ لیں، اور کوئی عبادت تو نہیں ہے، نہ نماز روزہ وغیرہ کچھ جنت میں نہیں ہوگا، لیکن ایک عبادت ہوگی، اور وہ ہے شکر کی عبادت۔ شکر کرے گا جنتی، اور دنیا میں تو جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا ہے، ہمیں زبان کو ہلانا پڑتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ دیا یہ دیا، اے اللہ جو ہے تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، ہم اس طرح بات کرتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر جب جنتی شکر ادا کرے گا تو آتا ہے اس کی سانس کے ساتھ جو ہے وہ شکر جاری ہوگا، کہ جیسے سانس لیتے رہتے ہیں تو پھر سانس لینے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، خود بخود سانس چلتی رہتی ہے ہماری۔ تو اسی طریقے سے جنتی لوگوں کے سانس کے ساتھ کیا ہوگا، ذکر چلے گا، سانس کے ساتھ جو ہے وہ شکر الحمدللہ چلے گا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک فرشتوں کی جو ہے صفت ہے کہ ان کی سانسوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر چلتا ہے، ذکر چلتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم میری عبادت کیا کرو گے، میرے پاس تو عبادت کرنے کی ایسی مخلوق ہے جن کی سانسوں کے ساتھ جو ہے اللہ کیا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ذکر اور تسبیحات چلتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا وہ بناتے ہیں معبود، آلہہ معبود، من الارض زمین کے اندر، ہم ینشرون کہ وہ انہیں کیا کریں، پیدا کریں، وہ انہیں ینشرون جلا اٹھائیں۔ جلا اٹھائیں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو کیا کرتے ہیں، دوبارہ سے پیدا کریں۔ آگے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے، لو اللہ نے پھر فرمایا فرض کرو، فرض، لو کان فیہما اگر ہوتے، فیہما ان دونوں میں، مراد آسمان اور زمین، آلہۃ معبود، کئی معبود، الا اللہ اللہ کے علاوہ، لفسدتا تو البتہ فاسد ہو جاتے دونوں، فسبحان اللہ رب العرش، پس پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے عرش کا، مالک ہے عرش کا، عما یصفون ان باتوں سے جو وہ بتاتے ہیں، لا یسأل عما یفعل نہیں سوال کیا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا اس سے جو وہ کرے، وہم یسألون اور ان سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور عقلی دلیل بیان کی ہے ان عقل کے اندھوں کے لیے جو کہ اللہ کے علاوہ پتھروں کے، بتوں کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ مشرکین کی جہالت کو اللہ نے اس کی نفی کی ہے۔
یہ کہتے ہیں نا کہ مشرکین اللہ کو تو مانا کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، جیسے کہ آج کا مشرک ہے وہ بہت سارے پتھروں کے بتوں کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پوجا کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے احمق لوگ ہیں، کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے خدا بھی بنایا میرے مقابلے میں، تو وہ زمین کی مخلوق کو بنایا ہے۔ دیکھیے ایک زمینی مخلوق ہے، ایک آسمانی مخلوق ہے۔ تو زمینی مخلوق کو سفلی کہا جاتا ہے، سفلی مخلوق، اور آسمان کی جو مخلوق ہے وہ علوی مخلوق کہا جاتا ہے، علو سے بلندی۔ تو اللہ تو کیا ہے، ابھی جو اللہ کا وجود تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کے عرش، اور کہا ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی بلندی کی جانب ہے اللہ، اور مخلوق کیا ہے، نیچے کی جانب ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اگر مخلوق بنایا بھی، خدا بنایا بھی، تو وہ زمین کی مخلوق کو بنایا۔ اور دوسرے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمین کی مخلوق میں سے یعنی پتھروں کی، ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے کبھی دیکھا کہ یہ جو ان کے بت ہیں وہ کسی کو مار دیتے ہوں، کسی کو زندہ کر دیتے ہوں؟ ہم ینشرون، کہ وہ پیدا کرتے ہیں، جلاتے ہیں یعنی زندہ کرتے ہیں۔ کہ جو ذات ایسی ہو جس کو معبود بنایا جائے تو اس کی طاقت جو ہے سب سے زیادہ ہونی چاہیے کائنات میں۔ جیسے کہ میں معبود ہوں، میری طاقت کیا ہے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ میری جیسی تو طاقت ہو ہی نہیں سکتی کسی کے پاس۔ تو اللہ یہ چیلنج کر رہے ہیں ایک طرح سے ان کو کہ دیکھو، اگر تم نے زمین کی مخلوق میں سے کسی کو میرا شریک بنایا، تو تم نے آج تک دیکھا کبھی کہ انہوں نے کبھی کسی کو پیدا کیا ہو، کبھی کسی کو مرنے والے کو جو ہے وہ زندہ کیا ہو؟ موت اور زندگی ان کے قبضے میں ہو۔ جس ذات کے قبضے میں موت اور زندگی نہ ہو وہ معبود بن ہی نہیں سکتا، وہ مخلوق ہوتا ہے۔ مخلوق نہ پیدا ہونے کے اندر اختیار رکھتی ہے، نہ مرنے میں اختیار رکھتی ہے، لیکن خالق جو ہوتا ہے وہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہوتا ہے، اور خالق مارنے کے اوپر بھی قادر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کی مخلوق کا معبود بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک اور اللہ ان کو جو ہے عقل کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اگر ہوتے ان دونوں میں، فیہما آسمان اور زمین، کہ یہاں بھی اللہ پاک جو ہے ایک عقلی دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے ایک عقلی دلیل جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے اندر دو خدا ہوتے، یہ تو پتھروں کے کئی خداؤں کو جو ہے کئی بتوں کو خدا بناتے تھے، لیکن اللہ نے تو یہاں فرمایا کہ بہت ساروں کو چھوڑو، اگر دو ہی ہوتے، آسمان اور زمین کے اندر دو خدا ہوتے، تو پھر یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ لا فسدتا، دونوں باطل ہو جاتے، دونوں میں ہی فساد ہو جاتا، یعنی آسمان اور زمین میں۔ کیسے ہو جاتا؟ دیکھیے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اور وہ دو تلواریں کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور دونوں کی سوچ الگ الگ ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک گھر میں دو بیویوں کا رہنا بڑا مشکل کام ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے ایک جو ہے وہ کائنات کے اندر دو خداؤں کا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جو دونوں خدا ہوں گے وہ دونوں کے دونوں کیا ہوں گے، اپنی طاقت رکھتے ہوں گے، دونوں کی اپنی مرضی ہوگی، دونوں کی اپنی کیا ہوگی، پسند ہوگی۔ اگر ایک خدا ایک حکم دیتا تو دوسرا چاہے گا کہ کیا کروں، کہ اس حکم کو ختم کر کے دوسرا جو ہے وہ حکم دے دوں۔ کہ ایک چاہتا کہ دن ہو جائے، اگر دوسرا چاہے تو دن ہی رہے، ورنہ دوسرا چاہے گا کہ کیا ہو جائے، رات ہو جائے۔ ایک چاہتا کہ بارش ہو جائے، ایک چاہتا کہ بارش نہ ہو، ایک چاہتا ہوا چلے، دوسرا چاہے نہ چلے، اور جو ہے ایک چاہتا سردی ہو جائے، ایک چاہتا کیا ہو جائے، گرمی ہو جائے۔ تو پھر جب آسمان اور زمین کے درمیان اور دونوں کی طاقت بھی برابر برابر، تو جب ایک رات کرتا ایک دن کرتا
تو نہ لوگ سو سکتے تھے، نہ کاروبار کر سکتے تھے. ایک چاہتا سردی ہو جائے، ایک چاہتا گرمی ہو جائے، تو بھی دنیا کا نظام کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر جو تو خدا ہوتے تو آپس میں انہیں ایک دوسرے سے کیا کرنا پڑتا؟ مشورہ کرنا پڑتا، کیونکہ گھر میں یا عام حالات میں جب دو لوگ ایک طرح کی پاور رکھتے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے، کیونکہ ایک جتنی جب طاقت ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مشورہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ ایک نے مشورے کو نافذ کر دیا تو بغیر مشورے کے جب کام ہوگا تو دوسرا اس فیصلے کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. تو یہ ایک دوسرے کے مشورے کے پابند ہوتے. اگر ایک دوسرے کے مشورے کے پابند ہوتے تو پھر یہ خدا ہونے کے منافی تھا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہوتی ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کی رائے کا محتاج نہیں ہوتا. معبود وہ ہوتا ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور معبود وہ ہوتا ہے لا یسأل عما یفعل، کہ اسے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے رات کیوں کر دی، اس نے دن کیوں کر دی، اس نے ہوا کم کیوں چلا دی، اس نے ہوا زیادہ کیوں چلا دی، اس نے بارش کیوں برسا دی، اس نے سردی زیادہ کیوں کر دی، اس نے گرمی زیادہ کیوں کر دی، اس نے کسی کو موت کیوں دے دی حادثاتی، اس نے کسی کو بیماری کیوں دے دی، اس نے کسی کی روزی کم کیوں کر دی، اس نے فلاں کی روزی زیادہ کیوں کر دی. اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. جبکہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے، اگر وہ ایک کو امیر کر دیتا تو دوسرا اس سے سوال کر سکتا تھا کہ اس کو امیر کیوں کیا ہے. ایک کو اگر غریب کرتا تو دوسرا اس سے سوال کر سکتا تھا کہ اس کو غریب کیوں کیا ہے. تو اگر دو خدا ہوتے تو وہ آپس میں مشورے کے بھی پابند ہو جاتے اور اس ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف کام کرتے. اور اگر خدا ہوتے تو ایک دوسرے کے فیصلوں کے اوپر وہ سوال بھی کرتے اور ان سے سوال بھی کیا جاتا. جبکہ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ ان پتھروں کے بتوں کو معبود کیسے بنا سکتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. فسبحان اللہ رب العرش، پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے، عرش کا مالک ہے. عما یصفون، ان باتوں سے جو تم بتاتے ہو، یعنی کہ ان باتوں سے کہ تم اللہ کی اولاد کے قائل ہو، اللہ کی بیوی کے قائل ہو اور دوسرے بہت سارے بتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو. اللہ ان سب سے پاک ہے. اور لا یسألو، اس سے سوال نہیں کیا جاتا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرے. وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا، یعنی کہ تم جو کچھ کر کر آؤ گے تم سے پوچھا جائے گا. تمہارے بتوں کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا؟ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی، اور جن کی پوجا کی جاتی ہے ان پتھروں کے بتوں کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان بتوں کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالا جائے گا، کیونکہ جو بت تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے بے جان ہے، وہ تو پتھر ہے، ان کو جہنم کی آگ کا کیا فائدہ اور نقصان ہوگا کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں، انہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، وہ تو پتھر کے بت ہیں، ان کو تو کسی چیز کا احساس نہیں ہے. لیکن جب ان کے خداؤں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو جن پتھروں کے بتوں کی تم پوجا کرتے تھے یہ پتھر تو اپنے بچانے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے. تم سمجھتے تھے یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ تو تمہارے سامنے جہنم کی آنکھ میں جھونکے جا رہے ہیں، تو یہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس لیے فرمایا کہ تم سے سوال کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. آگے فرمایا امیت تخذوا من دونہ آلہہ، کیا وہ بناتے ہیں اللہ کے علاوہ معبود. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ چلو تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو نا تو ان کو کہو چلو کچھ کر کر دکھائیں مجھے. قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتھ برہانکم، تم لے کر آؤ اپنی کوئی سند، اپنی کوئی دلیل کہ میں تو اپنی خدائی کے اوپر تمہیں قرآن کریم کے اندر بہت سی جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں، دلیلیں پیش کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی، موت اور زندگی کا مالک میں ہوں، رزق پر میں قادر ہوں، اولاد پر میں قادر ہوں، ہر چیز پر میں قادر ہوں. اب تم
کہو اپنے بتوں سے کہ کوئی اپنی سچائی کی جو ہے وہ کیا کرے، دلیل پیش کرے، اگر وہ دلیل لے آئے تو دکھاؤ مجھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ برہان اسی دلیل کہ اپنی سچائی کی سند لے کر آؤ۔ ھذا ذکر من معی، یہ بات ہے میرے ساتھ والوں کی، وذکر من قبلی، اور ان کی، اور یہ ذکر ہے، یہ بات ہے ان کی جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، الحق فہم معرضون، اور لا یعلمون الحق، پس وہ نہیں جانتے حق بات کو اور وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایک تو دلیل لے کر آؤ، اور یہ بات ہے میرے ساتھ والوں کی۔ میرے ساتھ والوں کے جو ہے مطلب کیا ہے یہاں پر کہ یہ بات ہے میری اور میرے ساتھ والوں کی۔ ایک تو مراد اس سے قرآن کریم، کہ قرآن کریم جو ہے میں بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ میں اکیلا ہوں، اور مجھ سے پہلے لوگ، مجھ سے پہلے والوں کی بات، یعنی جن انبیاء کو میں نے جو ہے آسمانی کتابیں عطا کری تھی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور جو بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس صحائف اللہ کے آئے تھے، ان ساری صحائف اور کتابوں میں یہی تھا کہ میں اکیلا معبود ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو جب میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور پچھلی کتابوں میں بھی میں نے ہر امت کو، ہر نبی کی امت کو یہی دعوت دی کہ میرے ساتھ بندگی میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، تو میں نے تمہیں بھی یہی جو ہے علم عطا کیا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ ہمارے جد امجد جو ہیں وہ کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ایک اللہ کی کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا ہے نا، یہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا تھی، بت پرست تھی، تو یہ بھی کہتے تھے دیکھو وہ بھی نبی تھے، ان کی قوم بھی بت پرست تھی، ان کا باپ بھی بت پرست تھا، تو ہم بھی کیا ہے، ہم بھی وہی تو کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو نبی تھے وہ بھی وحدانیت کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے، اپنی زندگی گزارتے تھے، اس لیے تمہارا یہ کہنا کیا ہے، بالکل بیکار ہے کہ ہم جو ہے کسی اور کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے حق کو، اور وہ کیا کر رہے، کہ حق آتا ہے بار بار لیکن جان بوجھ کر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم آتی ہے لیکن جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، نہیں ہے کوئی معبود مگر، إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، مگر میں، فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی بندگی کرو۔ کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اس سے جتنے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب نے بھی اپنی قوموں کو جو ہے وہ یہی دعوت دی، اور ہم نے تمام انبیاء کے پاس یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آگے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں اتخذ، بنا لیا ہے، الرحمن، رحمان نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جن کی عزت کی گئی ہے، جن کو عزت دی گئی۔ دیکھیے ہم نے پیچھے بھی سبق میں بار بار پڑھا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے نا، یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اور جو ہے وہ فرشتے اس کی مخلوق تو ہے ہی لیکن اس کی کیا ہے، اولاد بھی ہے۔ تو پھر جب اولاد ہے تو پھر جو ہے اللہ نے اس کی کیا کر دی، نفی کر دی کہ یہ اولاد نہیں ہے۔ اور ہم نے تو پیچھے یہ بھی پڑھا تھا نا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں بیٹوں کے مقابلے میں، تو اپنے لیے تو طاقتور جو ہے وہ اولاد منتخب کی،
کہ ہمیں بیٹے چاہیے، بیٹوں پر فخر کرتے ہیں، اللہ کے لیے کمزور سی بیٹیاں تجویز کی، حالانکہ اللہ کے لیے تو نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے ایک شکوہ کیا ان سے۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنی اولاد بنائی، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، بلکہ بلکہ وہ بندے ہیں جن کی عزت کی گئی، بلکہ وہ مخلوق ہیں، کہ جن فرشتوں کو تم کیا کر رہے ہو، اللہ کی اولاد بنا رہے ہو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ان کی کیا ہے وہ ان کی عزت کی گئی، یعنی کہ ان کا مقام ہے، اور ان کی کیا ہے ایک عزت ہے اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کے بندوں کے۔ اللہ نے ان کسی میں کام لگائے ہیں، لیکن وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ آگے فرمایا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، بالقول، بول کر، وهم بأمره، اور وہ بأمره، اس کے حکم کے مطابق، یعملون، کام کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سنو فرشتے کون ہوتے ہیں، کہ تم فرشتوں کو اولاد بنا رہے ہو، فرشتے اولاد نہیں ہیں، بلکہ فرشتے تو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہر وقت کیا کر رہی ہے، عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور فرشتے تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ جو ہے بالکل خاموش ہو کر ادب کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھیے اولاد جو ہے نا، تو وہ تو ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ ایسا ہے کہ ماں باپ کا ادب بھی کرتی ہے، اور ماں باپ سے جو ہے وہ کیا ہے فری بھی ہوتی ہے، اپنی دل کی بات بھی کرتی ہے، اپنی ضرورتیں بھی بتاتی ہے، اپنے اولاد تو کیا کرتی ہے، ماں باپ سے ناز و نخرے بھی اٹھواتی ہے، سب کچھ کرتی ہے اولاد، تو اللہ نے رشتہ ایسا بنایا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ فرشتے میری اولاد کیسے ہو سکتے ہیں، ان کی تو اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ یہ جو ہے لا يسبقونه بالقول، کہ وہ سبقت کر سکیں بات کر کے، کہ جب وہ فرشتے جو ہے نا اللہ کے سامنے بالکل ادب سے اور خوف کے ساتھ جو ہے کھڑے رہتے ہیں۔ خوف کا مطلب کیا ہے، ایسا خوف کہ جو انسان کو ادب کے اوپر مجبور کر دے، تو اللہ کی مرضی کے خلاف وہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو کیا ہے حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہ بولتے ہیں اللہ کے سامنے، نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو اللہ کی اولاد کیسے بن سکتے۔ اس سے ایک جو ہے ہمیں ادب بھی ملا اپنی عام زندگی کا، اور جو کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھایا ہوا بھی ادب ہے، کہ اگر بڑے اور چھوٹے ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوں، اور جب مجلس میں کوئی کام ہو یا کوئی بات ہو، تو جو مجلس کا جو بڑا ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جانا چاہیے۔ جیسے بعض اوقات ایک استاد ہے، سارے شاگردوں کو جمع کر لیتا ہے، بھائی بات کرنی ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو اب ادب کا تقاضا، فرض و واجب نہیں ہے یہ، ادب کا ایک تقاضا ہے جو ہمیں قرآن نے فرشتوں کو اور اللہ کے معاملے میں سکھایا، کہ فرشتے کیا کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، تو جب کوئی بڑا بیٹھا ہو، استاد بیٹھا ہو، تو پھر جو ہے وہ کیا کرے، پہلے استاد کے بولنے کا انتظار کیا جائے۔ ماں باپ ہیں اگر اولاد کو سامنے بٹھایا بات کرنے کے لیے، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے بولنے کا انتظار کرے۔ دوسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ ایک شاگرد ہے اور ایک یا ماں باپ میں کسی کی اولاد ہے، وہ خود کوئی بات کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی کام کہنا ہے، کوئی پوچھنا ہے، اجازت لینی ہے، تو ظاہر ہے وہ چھوٹا ہی بات کرے گا، پہلے نا آکے کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب بڑے کو بات کرنی ہو تو پھر چھوٹے کو اس کے بولنے کا کیا کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ ان کی صفت بتائی کہ یہ اولاد نہیں ہے، یہ صرف میری مخلوق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے اور جو کچھ ہے ان کے پیچھے، جو شروع میں اور بعد میں، وما خلفہم جو پیچھے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ نہیں سفارش کرتے مگر اس کے لیے جسے لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور ان کی جو ڈرتے ہیں اس کی ہیبت سے، اور اس کی ہیبت سے وہ ڈرتے ہیں۔ اب اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ اللہ تو اگلوں کا پچھلوں کا ظاہر سی بات ہے سارا ہی علم رکھتے ہیں،
آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے آگے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ سفارش یا شفاعت کا عقیدہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفارش کا عقیدہ رکھنا ہے، شفاعت کا عقیدہ رکھنا ہے، ایک طرح سے شرک ہے یہ، اور جو ہے سفارش یا شفاعت جو ہے وہ نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پر وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی نا جو ہے چھوٹی سی بیج کی ایک عبارت نکال لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھو یہ قرآن کریم میں لکھا ہے لا یشفعون، کہ سفارش وہ نہیں کر سکتے۔ اب آگے کی آیت خود بتا رہی ہے الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو۔ اسی طرح ہم نے پیچھے بھی یہ آیت پڑھی ہے الا، تو قیامت کے دن وہ درمیان میں سے ایک آیت نکال کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شفاعت کا عقیدہ رکھنا درست نہیں، قرآن خود منع کر رہا ہے شفاعت نہیں ہوگی۔ تو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن میں جو آتا ہے کہ شفاعت یا سفارش نہیں ہوگی، تو جن لوگوں کی سفارش کرنے کے لیے قرآن اللہ نے منع کیا ہوگا ان کی نہیں ہوگی، باقی لوگوں کی شفاعت و سفارش ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت تھی وہ آپ کو بتا رہی ہوں، ولا یشفعون، اور وہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو۔ تو پتہ چلا کہ شفاعت ہوگی۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، کہ فرشتے تو ایسے ہیں اتنے بڑے ہو کر بھی اللہ کے سامنے کیا ہے جھکے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کوئی وَمَن يَقُلْ، اور جو کوئی ان میں سے کہے منہم ان میں سے انی الہ، کہ بے شک میں معبود ہوں، من دونی ہی اس کے علاوہ، فذالک نجزیہ جہنم، پس ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم کا، کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، کہ ان جو ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق میں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے معبود ہیں، تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے بار بار جو ہے کفار کا ذکر آ رہا ہے، کفار کا ذکر آ رہا ہے۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں مشرکین کا ذکر آ رہا ہے، ہاں آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم تو اس دور کے اندر ہی نہیں ہیں، یہ تو مشرکین آج سے 1400 سال پہلے کا ہے، تو مشرکین تو آج بھی موجود ہیں۔ اصل چیز کیا ہے، اللہ کا انکار کر دینا، ایمان قبول نہ کرنا، یا پھر ایمان قبول کر کے ایمان کے دائرے سے باہر نکل جانا، دونوں صورتوں میں فذالک نجزیہ جہنم، ہم ان کو بدلہ دیں گے جہنم کا۔ ایک انسان وہ ہے جو کہ اسلام قبول کرتا ہی نہیں، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اسلام تو قبول کر لیتا ہے لیکن کسی بھی کفریہ عمل کی وجہ سے وہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اسلام دوبارہ سے قبول نہیں کرتا، اس کا شمار بھی کیا ہوگا، کفار کے اندر ہی ہوگا، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اب جو لوگ جیسے دیکھیے قادیانی ہیں، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے کافر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایسے لوگ جو کہ اس قرآن مجید کو صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، جو شیعہ جو کٹا پکے شیعہ ہیں، اکثر شیعہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ بھی کیا ہے، باوجود زمانے میں مسلمان سمجھے جانے کے وہ لوگ کافر ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ علی خدا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو مشرکین تو پتھروں کے بتوں کو معبود کہتے تھے، اللہ نے انہیں بھی کیا کہا کہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی خدا ہے، یقیناً بے شک وہ شخص کافر ہے، اور یہ بات جو ہے، یہ چیزیں میں وہ بتا رہی ہوں جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں، یہ شیعہ ذاکرین کی میں نے ایسی، اور عام طور سے نیٹ کے اوپر ایسی چیزیں
یہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، جس میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسے ایسے عقائد کے اللہ معاف فرمائے، یہ مستقل ایک کفر ہے۔ اور آج کے دور میں جدید شکلوں کے اندر جو کفر چل رہا ہے، اگر کوئی شخص انسان ان جدید عقیدوں کے ساتھ اگر کو اختیار کرتا ہے اور کافر ہوتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ بھی دائمی طور پر جہنم ہے، اگر وہ توبہ کر کے دوبارہ سے اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کہ آج کل جو گانے چل رہے ہیں نا، ان گانوں کے اندر آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے کفریہ کلمات آ رہے ہیں جو عوام الناس کو نہیں پتا ہوتے، اور ان گانوں کو گنگنایا بھی جا رہا ہے، ان گانوں کو سنا بھی جا رہا ہے، ان گانوں کو بجایا بھی جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو کفر جو ہے جب انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس کے لیے ایک ہی فتویٰ لگتا ہے کافر کا۔ اب کوئی شخص یہ کہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان گانوں میں کفر ہے، اور ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، تو اسی لیے یاد رکھیے علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔ کوئی اپنے آپ کو قیامت کے دن اس طرح نہیں بچا سکے گا کہ جو ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، نہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہمیں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو گانوں والی بات بتا رہی ہوں، یہ بھی آپ کو اپنے کانوں سے سنی ہوئی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ اللہ معاف کرے، اس سے ہمارا، اگر ہم نے اس کو اپنے ہوش و حواس کی حالت میں سنا اور اس کو صحیح سمجھا، ٹھیک ہے، صحیح سمجھا اس کو، تو انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہوگا، اور اگر شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہوگا۔ تو آج ہم اسی دور کے اندر زندہ ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔